السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، جنات اور جادو کا علاج جو کہ بہت پاورفل اور مجرب علاج ہے، انشاءاللہ اس علاج سے 41 دن کے اندر اندر خطرناک سے خطرناک جادو، کالے سے کالا جادو، سفلی جادو، الوی جادو، کسی قسم کا بھی جادو ہوگا، بنگالی ہوگا، مصری ہوگا، پاکستانی ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمیشہ لیے ختم ہو جائے گا اور جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ پہننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اس سے ہر قسم کے جادو کی کاٹ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور یہ قرآن کی میں نے 2 صورتیں بتلانی ہیں اور ان کا نام ہے موعظتین۔ قرآن کی آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ میں نے آپ کو ان 2 صورتوں کا شان نزول بتلا لوں کہ یہ اتری کس مقصد لیے تھی۔ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جس مقصد لی جس وقت کے اندر اس کی ضرورت پڑی، پھر یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ پر آتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر نہ جادو ہوا۔ جادو کس نے کیا؟ یہودی نے کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبار بن اسود اس نے جادو کیا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حبار بن اسود کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا۔ جادو کے اثرات ہوئے۔ جادو کیسے ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک یہودی بچہ تھا جو خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس رہتا تھا۔ اس یہودی نے، حبار بن اسود نے اس بچے کو ورگلایا۔ بچہ ہے نا، بچے کو اس بات کا علم نہیں تھا، ورگلایا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو بال ہوتے ہیں نا، یہ کنگھی کی جائے تو بال آتے ہیں، اور وہ جو کنگھی نبی پاک علیہ السلام کرتے ہیں، جو اس کے دندے ہیں نا، وہ چرا کے لا دو۔ وہ بچہ تھا، اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اس نے ایسے کیا۔ اس حبار بن اسود نے پھر جادو کیا، یا اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب کے اندر حدیث موجود ہے۔ پھر ان بالوں کو گرا لگائی، اور 11 گرا لگائی، لگا کر کے ایک کھجور کے اندر جو گوشہ ہوتا ہے نا، وہ باریک پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر لپیٹ کر کے نا ایک کنویں کے اندر دفن کر دیا، جو نبی پاک علیہ السلام پر جادو کے اثرات ہوئے۔ اور یہ جادو کے اثرات کافی ماہ تک رہے، کم و بیش 6 ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی بیماری کے متعلق اگا کر دو، اور اس کا علاج مجھے اس سے صحت دے دو۔ نبی پاک علیہ السلام رات سوئے ہیں، اور نبیوں کا جو سونا ہوتا ہے نا، اور جو ان کے خواب ہوتے ہیں نبیوں کے، یہ بھی حقیقت اور سچ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کا خواب ہر ہی سچا ہوتا ہے، وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے۔ 2 فرشتے آئے، آ کر کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے، ایک سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف، اور حدیث ذرا لمبی ہو جا رہی بات، کیونکہ میں علاج کی طرف آؤں۔ تو اس وقت یہ ایک فرشتے نے کہا کہ اگر یہ شخص یہ 2 صورتیں پڑھے تو اس جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے یہ 2 صورتیں پڑھی، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور یہی 2 صورتیں پڑھی، اور اس کنویں پر بھی اللہ کے رسول گئے اور وہ جادو نکلوایا بھی، اور اس بالوں پر جو گرا لگی تھی وہ 11 سی، اور یہ دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہیں، ایک کی 6 ہیں، ایک کی 5 ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جادو سے نجات ملی۔ یہ میں حدیث مختصر ہے اور شارٹ کٹ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اتری ہی جادو کے علاج کے لیے ہیں۔ اب یہ علاج کسی عام کا بتلایا ہوا نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا علاج بتلایا ہوا ہے کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام پر 2 صورتیں اللہ نے نازل کر کے ہمیں بتلا دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اور ایسے کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی مرزئی سے، یا ایسے شرک والا علاج یا بدعت والا علاج اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا، پھر بھی لوٹنا ہے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام پر یہ 2 صورتیں نازل کر کے ہمیں بتلا دیا ہے کہ اپنا علاج کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ 2 صورتیں علاج کے لیے ہیں، جادو اور جنات کے علاج کے لیے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس جو میں آج آپ کو علاج بتلاؤں گا نا، یہ آپ علاج کریں گے انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر آپ پر ہر قسم کا جو جادو ہوگا نا
وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ کرنا کیا ہے محترم بھائیو؟ کرنا یہ ہے کوئی بھی مقرر وقت کر لیں، مثال کے طور مغرب کا، عصر کا، عشاء کا یا فجر کا، کوئی بھی مقرر وقت ایک ہونا چاہیے۔ جو آج عمل کیا کل کا بھی یہی ٹائم ہونا چاہیے، پرسوں بھی ٹائم یہی ہونا چاہیے، کیونکہ مسلسل ٹائم یہی ہوگا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ مقرر وقت کر لیں، نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے ایک بوتل پانی کی لے لیں، ایک بوتل پانی کی لے کر کے اس طرح اپنے منہ کے قریب کر لیں، 100 بار اس پر سورہ فلق کی تلاوت کریں، 100 بار سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ کتنی بار؟ 100 بار سورہ فلق، 100 بار سورۃ الناس، آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ دونوں صورتیں مکمل، ان کو 101 اور 101 200 بار ان کو اس پانی پر دم کریں۔ یہ پانی دن کے اندر 3 بار پینا ہے، 3 بار پینا ہے۔ باقی اس پانی کو نا تھوڑا سا اپنی ہتھیلی پر ڈالیں، ہتھیلی پر ڈال کے اس طرح ملنا ہے، مل کر کے اپنے چہرے سے شروع کرنا ہے اس طرح، پھر اپنے سر میں، یہ پورے جسم پر نا جہاں جہاں پہ بھی ہاتھ جائے نا یہ پورا پانی اپنے جسم پر مس کر لیں، اور یہ دن کے اندر 3 بار یہ پانی آپ نے پیٹ بھر کے یہ پانی پینا ہے۔ کل پھر اسی طرح دم کرنا ہے، پرسوں پھر اسی طرح دم کرنا ہے۔ 41 دن میں گرنٹڈ کہتا ہوں یہ وہ علاج ہے جو آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی نہیں بتلائے گا۔ یہ عاملین کے پرسنل علاج ہے، اس طرح کے علاج کوئی نہیں بتلاتا۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ آپ کو علاج بتلایا ہے، تاکہ لوگ بہت پریشان ہیں، پیروں کے پاس جا جا کر کے، عاملین کے پاس جا جا کر کے الٹا اور مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں اور ان کو شفا نہیں مل رہے۔ حقیقت بات ہے، یہ آپ 41 دن عمل کریں گے، انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر ہر قسم کا جادو، جو کہتے ہیں نا کہ پرانے سے پرانا جادو ختم ہی نہیں ہوا، انشاءاللہ آپ عاملین سے تنگ آ چکے ہیں، اور یہ جادو کا علاج کرنے والوں سے، یہ پیروں سے، یہ بابوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ ایک بار اس قرآن کو آزما کر کے، ان 2 صورتوں کو، یہ میرے بتلائے ہوئے طریقوں کو آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جادو اور یہ جنات جڑ سے ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔